أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. مہمانان مکرم، دینی بھائیوں، عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوانوں، دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً رمضان المبارک کا، ماہ عظیم کا، عظمت والے مہینے کا ایک ہفتہ ہاتھ سے نکل گیا. ایسا کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عشرے میں امت پر رحمتوں کی بارش برساتا رہا، برکتوں کا نزول کرتا رہا، وہ عشرہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. چونکہ رمضان المبارک 3 حصوں میں منقسم ہے. پہلا حصہ جس کے پہلے حصے میں اللہ رب الجلال نے برکت کو چھپا رکھا ہے. پھر دوسرا حصہ جو ابھی رواں دواں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی امت کی بخشش کے فیصلے رکھے ہیں. ایک تو ہم نے ہاتھ سے کھو دیا، پتہ نہیں کہ ہم میں سے کون ایسا بدبخت ہے، محروم ہے کہ اللہ کے ماہ رمضان المبارک میں بھی رحمتوں کی بجائے اللہ نے ہمارے اوپر وعید کو نازل کیا. ایسے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمتوں کا نزول کرتا ہے، برکتوں کی بارشیں کرتا ہے. بہت سارے رمضان میں بھی نام کے مسلمان ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس ماہ معظم میں بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. جس نے قدر کی اس نے پا لیا، جس نے ناقدر کی اس نے سب کچھ کھو دیا. تو اب دوسرا عشرہ جس میں میں اور آپ نے قدم رکھا ہے، یہ انتہائی بخشش والا ہے، مغفرت والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں گنہگاروں کے گناہوں کو چن چن کر کے معاف کرتے ہیں اور گنہگاروں کو بخشش عطا فرماتے ہیں.
اب بخشش ایسے نہیں ملتی کہ اللہ نے کہہ دیا ہے دوسرے عشرے کے اندر اب ہمیں مغفرت ہونی ہے، مغفرت ایسے نہیں ملتی، اس کا طریقہ کار ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا ہے اللہ کی تجلی تم تک پہنچنے کے لیے تمہیں وہ اعمال کرنے پڑیں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جو اللہ نے بتایا ہے۔ جو زیادہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو زیادہ کام کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن پاک کو اور ماہ رمضان المبارک کو بہت زیادہ گہری دوستی اور مناسبت ہے۔ اللہ نے کہا ہے شہر رمضان الذی، یہ مبارک مہینہ جو ہم کہتے ہیں ایسا مبارک مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، کہ اسی مہینے کے اندر ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ وہ قرآن پاک ہدی للناس، جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، ہر موڑ پہ لوگوں کی اصلاح کرتا ہے۔ آدمی راہ سے بھٹکتا ہے تو قرآن اس کی ہاتھ پکڑ کر کے اسے صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ جب تک کہ ہم بھی قرآن پاک کا ہاتھ پکڑ لیں اس وقت یہ ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ ہم ایسے مسلمان ہیں، ہم لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن پاک رکھا ہوا ہے، ہمارے گھروں کے اندر الماریوں میں ہم نے کلام پاک کو محفوظ کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات ہو جائے گی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیک بخت ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سعادت مند ہیں۔ نہیں، قرآن پاک رکھنے سے کسی کی بخشش نہیں ہوتی، قرآن پاک الماریوں میں رکھنے سے کوئی آدمی نیک بخت نہیں ہوتا، قرآن پاک الماریوں میں چھپا کر کے محفوظ رکھنے سے کوئی آدمی سعادت مند نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے یُضِلُّ بِهِ مَن یشاء وَیہدی بِهِ مَن یشاء، ارے قرآن پاک کو گھر میں رکھ کر نجات کی امید رکھنے والوں سن لو، یُضِلُّ بِهِ مَن یشاء وَیہدی بِهِ مَن یشاء، ہم نے قرآن پاک رکھ کر کے آدمیوں کو ہم نے بدبخت کیا ہے، ان کو گمراہ اور بھٹکا دیا ہے۔ تو قرآن پاک صرف گھروں کے اندر مزین کر کے رکھی جانے والی کتاب نہیں ہے۔ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آ کر کہتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مقدس کلام جس کو میں نے اللہ کے حکم سے آپ کے قلب اطہر تک اتارا ہے، اس کی میں اور آپ مل کر کے تلاوت کریں۔ ہماری اور آپ کی بات تو اور ہے، جس پر قرآن کریم کا نزول ہوا، جس کے قلب اطہر کو قرآن پاک نازل کیا گیا، اس کے سامنے حضرت جبرائیل آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، کچھ پارے میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ بھی مجھے کچھ پارے پڑھ کر کے سنا دینا۔ قرآن کریم اگر گھر میں رکھی جانے والی کتاب تھی تو اللہ کے رسول اس کی تلاوت صبح شام روزانہ کیوں کرتے؟ اگر قرآن کریم صرف گھروں میں مزین کر کے رکھی جانے والی، اسٹاک کر کے رکھی جانے والی کتاب ہوتی تو جبرائیل علیہ السلام آ کر اللہ کے نبی کو قرآن کیوں سناتے؟ تو یہ مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور دنوں کے اندر ہمارا روزانہ ایک پارہ نکلتا ہے تو اس رمضان کے مہینے میں اس کی کوشش کریں کہ روزانہ ہمارے گھر کے کام کاج کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، تجارت کے ساتھ ہم روزانہ اس کے نارمل حالت سے 3 پارے نکال لیا کریں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سہولتیں دی ہیں، ہمیں آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ روزہ رکھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو سہولتیں دے رہا ہے، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں فرما رہا ہے، پھر اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات کی بارش برسا رہا ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا روزہ تم رکھو، بھوک پیاس کو برداشت تم کرو، اجر دینے والا میں ہوں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خالص اور خالص میرے لیے، بدلہ بھی میں دیتا ہوں۔ ہم نیک اعمال کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، فرشتہ قلم اٹھاتا ہے، لکھتا ہے کہ فلاں بندے نے اے اللہ تیرے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، میں اس کا اجر و ثواب لکھتا ہوں۔ بندہ لکھتا ہے، بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے، خیرات کرتا ہے، نوافل
پڑھتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، چاشت کا اہتمام کرتا ہے، اشراق کا اہتمام کرتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، فرشتہ قلم اٹھاتا ہے، کہتا ہے اے رب العالمین، اے پروردگار، اس بندے نے نمازوں کا اہتمام کیا ہے، خیرات کا اہتمام کیا ہے، بھلی باتوں کا حکم کیا ہے، برائیوں سے روکا ہے، میں خود اس کا اجر لکھ کر کے تیرے پاس بھیج دیتا ہوں۔ تو بندہ جو بھی اعمال کرتا ہے، ہر کام جو بھی بندہ کرتا ہے، فرشتہ لکھتا ہے کہ فلاں کام اس نے کیا ہے اور ثواب بھی اس کا فرشتہ ہی لگا کے اللہ کی طرف بھیج دیتا ہے۔ لیکن جب بندہ روزہ رکھتا ہے، فرشتہ لکھتا ہے کہ اے اللہ تیرے بندے نے روزہ رکھا ہے، اس کا ثواب میں لکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے رک جا، اللہ کہتا ہے نہیں، تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے، تم نے قرآن کا ثواب تم نے لکھ دیا، تلاوت کا ثواب تم نے لکھ دیا، نمازوں کا ثواب تم نے لکھ دیا، خیرات کا ثواب اجر تم نے لکھ دیا، روزے کی جب باری آتی ہے تو تمہارا کام لکھنا ہے کہ اے اللہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے، اجر لکھنا میرا کام ہے۔ دنیا کی مثال دیکھیں، ایک آدمی فقیر مسکین ہوتا ہے، اگر کسی کے یہاں مانگنے کے لیے کچھ جاتا ہے، محلے میں ایک آدمی کے پاس آتا ہے، جا کر کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلا دینا، میں ضرورت مند ہوں، مجھے کچھ عطیہ عطا کر دینا، تو وہ بندہ دیکھتا ہے کہ میں بھی محتاج ہوں، فرق اتنا ہے کہ یہ ہاتھ پھیلا رہا ہے اور میں ہاتھ کو روکے رکھا ہوں، لیکن اس کا دل گوارا نہیں کرتا، تو 1 روپیہ لے جا کر کے اس فقیر کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اب وہی فقیر اب تک محلے میں تھا، اب شہر کے اندر گلی گلی میں جاتا ہے، معلوم کرتا ہے کہ یہاں کے علاقے کا بڑا کون ہے، یہاں کے علاقے کا گورنر کون ہے، یہاں کے علاقے کا رکھوالا کون ہے، اس کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد کہتا ہے کہ میں مسکین ہوں، تمہارے دربار میں اس لیے آیا ہوں، کچھ میری جھولی کے اندر عطا کر دینا۔ اب لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ آدمی فلاں بڑا آدمی ہے، مالدار بھی ہے، تب وہ نکالتا ہے 1 روپیہ دینے کے لیے جاتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ یہ میرے شاعر شان نہیں ہے، میں تو لوگوں میں بڑا معروف ہوں، مالدار ہوں، بڑا تاجر ہوں، 1 روپیہ دوں گا تو میری حیثیت کے خلاف ہو جائے گا، تو 100 روپے کی نوٹ لے کر کے اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اب جو یہ فقیر تھا، اب حسن کے اندر مانگنے کے لیے گیا تو اسے 100 روپے کا انعام کے طور پر اس کی جھولی میں ڈال دیا گیا، عطیہ کے طور پر۔ اب بنگلور کا سفر کرتا ہے، وہاں کے بڑے کی تحقیق کر کے اس کے پاس جاتا ہے، وہاں جانے کے بعد جو بنگلور کا بڑا آدمی ہوتا ہے وہ نکالتا ہے 100 روپے کی نوٹ نکال کر کے کہتا ہے کہ یہ میرے شاعر شان نہیں ہے، میں اسے 1000 روپے دوں گا، کیونکہ جو میں جتنی میری شہرت ہے، میری حیثیت نہیں کہ میں اس کو 100 روپے حوالے کروں، تو 1000 روپے نکال کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ آدمی ترقی کرتا ہے فقیر، تو کرناٹک چھوڑ کر کے باہر کنٹری کو جاتا ہے، باہر ملک کو جاتا ہے، بڑے بڑے علاقوں میں جاتا ہے، وہاں پر تو اسے لاکھوں نہیں کروڑوں کے روپیے ملتے ہیں۔ یہ تو دنیا والے بادشاہوں کی مثال ہے۔ رب ذوالجلال کہتا ہے میرے بندے نے روزہ رکھا، الصوم لی وانا اجزی بی، میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں، میں اس کو یہ عطا کروں یا یہ عطا کروں یا یہ عطا کروں یا یہ عطا کروں۔ اللہ کہتا ہے جو ساری چیزیں میں نے میرے بندے کی جھولی میں ڈال دی ہے، اب جنت میں جب لوگ جائیں گے سارے دیکھیں گے، ساری امت جب جنت کے اندر چلی جائے گی تو ایک طبقہ علماء کا ہوگا۔ جس طرح دنیا کے اندر مسائل کے بیان کرنے میں، مسائل کو سلجھانے میں امت کو وقتاً فوقتاً علماء کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی علماء جو امت کو مسائل بیان کرنے لگتے تھے دنیا کے اندر، کل اس امت کو جنت کے اندر بھی ان علماء کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے امت آئے گی، اللہ پوچھے گا اے میرے بندو کیا میری نعمت اب بھی تم پر کوئی باقی ہے؟ ساری امت کہے گی، ہم لوگ کہیں گے اے اللہ، اے باری تعالیٰ، تو نے ہم پر کیا کمیاں رکھی ہیں؟ ہر دن تیری نعمتوں کی برسات ہوتی رہی ہے، جیسے ہی ہم کسی جانور کو کھانے کے لیے دل میں تمنا ہوتی ہے، دل میں صرف ارادہ ہوتا ہے تو وہ چیز پک کر کے آ جاتی ہے۔ اگر ہم جنت کے بازار میں گھومتے ہیں، وہاں جا کر کہتے ہیں کہ کاش میری چہرہ بھی، میری صورت بھی فلاں آدمی کی طرح ہوتی، تو وہ چہرہ ہمارے چہروں پہ آٹومیٹک آنے لگ
جاتا ہے، اللہ سے کہتے ہیں یہ ساری امت مل کر کے اے اللہ ساری نعمتیں تو ہم پر برسا رہا ہے، اب کوئی تیری نعمت ہم پر باقی نہیں ہے۔ اب اللہ کہے گا جاؤ تم دنیا کے اندر جن علماء کے پاس میل جول رکھتے تھے، جن علماء کے پاس مسائل کو پوچھنے کے لیے جایا کرتے تھے، وہ جماعت وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، جاؤ ان کے پاس جا کر کے پوچھ لینا کہ اللہ کی نعمت کہیں تو باقی تو نہیں ہے۔ تو ساری قوم جائے گی، ساری امت جائے گی، جا کر وہاں پر علماء کے پاس پوچھے گی، کہے گی دنیا میں جب تک ہمارا اور آپ کا تعلق تھا، جب تک دنیا کے اندر ہمارا اور آپ کا تعلق تھا، ہم آپ سے مسائل لیتے رہے، ضرورت دنیا میں بھی تھی، آج جنت میں بھی تمہاری ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں کہلا بھیجا ہے کہ جاؤ ان علماء کے پاس پوچھ کر کے آنا کون سی نعمت اللہ کی اب باقی رہ گئی ہے۔ تب علماء بتائیں گے اللہ کی ساری نعمتیں کھانے کی ہیں، پینے کی ہیں، دیکھنے کی ہیں، لینے کی، سب کچھ تم پر مکمل ہو گئی ہیں، بس اللہ کی ایک سب سے بڑی نعمت تم پر ابھی بھی باقی ہے۔ امت پوچھے گی وہ نعمت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میری ایک بڑی نعمت ایسی باقی ہے کہ آج تک میں نے اپنے بندوں کو جنت میں تو بلایا ہے، میں ان کی مہمان نوازی کرتا رہا، لیکن ابھی تک میں نے اپنا دیدار نہیں کروایا۔ کھانے کی چیزیں دیتا رہا، پینے کی چیزیں پلاتا رہا، پہننے کی چیزیں پہناتا رہا، جو کچھ ان کے دلوں کے اندر آیا میں وہ سب کچھ کرتا رہا، لیکن سب سے بڑی دولت ابھی بھی باقی ہے، ابھی میرا دیدار کروانا باقی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جیسے ہی جنت میں لوگ داخل ہو جائیں گے تو اللہ کہے گا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ تو بندے دنیا میں میرے لیے روزہ رکھا کرتے تھے، اب بدلہ بھی میں دوں گا۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے ساری نعمتیں دے دی، تو میرے شایان شان جو نعمت ہے اب میں اس نعمت کو اب بندوں پر دکھاؤں گا۔ جنت میں آنے سے پہلے بھی روزے داروں کا اکرام کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا، جنت کے اندر جو 8 دروازے ہیں ایک عجیب دروازہ ہوگا، یقال لہ الریان، جس دروازے کا نام ریان ہوگا، لا يدخل منہ الا الصائمون، يدخل منہ صائمون، ایسا دروازہ ہوگا کہ جس کے اندر صرف روزے دار ہی جا سکتے ہیں، باہر فرشتے رہیں گے، چھان بین کرتے رہیں گے، جس طرح ہم شادیوں کے اندر جاتے ہیں سب کو کارڈ نہیں ملتا، جس کے پاس کارڈ ہوتا ہے اندر بلا لیا جاتا ہے، جس کے پاس کارڈ نہیں ہوتا واپس روک دیا جاتا ہے۔ فرشتے کھڑے رہیں گے، کہا جائے گا این الصائمون، ارے روزے دار جو بھوک کو برداشت کرتے رہے، پیاس کو میری محبت میں مٹاتے رہے، اپنے نفس کو پیروں تلے روند کر کے کچلتے رہے، کہاں ہیں وہ؟ اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ ایک بڑا طبقہ روزے داروں کا اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے۔ اب کہاں جائے گا؟ یہ فلاں دروازہ تمہارے لیے ہے، نیک اعمال اور بھی ہیں، راستے ادھر ہیں، نمازیوں کے راستے ادھر ہیں، زکوٰۃ خیرات والوں کے راستے ادھر ہیں، نوافل کی پابندی کرنے والوں کے راستے ادھر ہیں، تم تو ادھر کو آ جانا، تمہارا راستہ ادھر کو ہے۔ دنیا میں جو آدمی روزہ رکھتا تھا اس کا اکرام تو اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے سامنے کرائیں گے، یہ وہ شہنشاہ ہیں، یہ وہ بے تاج بادشاہ ہیں، آج ان کا اکرام اس طرح سے کیا جائے گا، مستقل ان کے لیے دروازہ الگ رکھا جائے گا، پھر کہا جائے گا جو بھی دنیا کے اندر روزہ رکھتے تھے وہ اس دروازے سے داخل ہو جائیں۔ اب دروازہ کھلے گا، جو لوگ دنیا کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے ایک ایک کر کے اٹھتے جائیں گے اس دروازے سے، ریان کے اندر سے داخلہ ان کا ہوتا رہے گا، پھر وہ لوگ بھی آئیں گے جو روزے دار نہیں تھے، فرشتے ان کو روک دیں گے، یہ مہینہ تم پر بھی آیا تھا تاکہ تم ان کے ساتھ جنت میں اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، لیکن تم نے حماقت کی، لیکن تم نے اس ماہ مبارک کی توہین کی، اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، روزے کو تم نے مذاق کی چیز بنا لی تھی، اب تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، بیٹھے رہنا۔ تو لوگ اندر سے چلے جائیں گے، جیسے ہی آخری روزے دار دنیا کے اندر قیامت تک آنے والا آخری بندہ جو روزے دار تھا،
آخری وقت کا، جیسے ہی وہ اندر جائے گا فوراً دروازہ بند ہو جائے گا، اب بتا دیا جائے گا کہ اب روزے دار کے علاوہ جتنے ہیں اگر جنت میں جانا چاہیں تو دوسرا راستہ ہے۔ پھر جنت میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی بندوں کا اعزاز کے طور پر، بڑی نعمت کے طور پر اپنا دیدار روزے داروں کو کروائے گا۔ ایک تو اللہ تعالی ہمارے لیے سہولتوں کو، آسانی کو پیدا فرما رہا ہے، پھر دوسرا خود اللہ تبارک و تعالی انعامات کی بارش بھی کر رہا ہے، آخرت میں اپنا دیدار بھی کروائے گا۔ ہم یقین مانیں پہلے لوگوں پر جو روزے فرض تھے وہ ایسے نہیں تھے جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آج اس امت کو سہولت کے ساتھ روزہ رکھنے کے لیے سہولتیں مہیا کی ہیں، آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، ایسے نہیں تھے۔ پچھلے زمانے میں جب روزوں کا نزول، روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو اس وقت کے روزے ایسے تھے کہ صبح سے شام تک آدمی کے لیے کھانے کی گنجائش نہیں تھی۔ جب رات میں آدمی گھر آتا، افطار کا وقت آتا، آنے کے بعد کچھ افطار کر لیتا، پھر سو جاتا، جیسے ہی اس کی آنکھ لگ جاتی تو اس کے بعد صبح کی سحری منع تھی، بیوی سے ملنا ناجائز تھا، کھانا پینا سب کچھ حرام تھا۔ ایسا سمجھے کہ ان لوگوں پر مسلسل 2 دن کا روزہ تھا۔ حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابی ہیں، انتہائی فقیر، مسکین، لاچار، مجبور صحابی تھے۔ ان کا کام کاج تھا کہ کسی باغ کے کام میں جا کر کے مزدوری کر کے واپس آ جایا کرتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، اب روزوں کو بھی رکھنا پڑ رہا ہے، روزے رکھ لیے، اب کام کے لیے نکلتے ہیں، پہلے سے روزے کی تھکن ہے، دھوپ ہے، عرب کی دھوپ ہم تو جانتے ہیں، وہ حضرات جانتے ہیں جہاں پر ان کا وہاں پر سفر ہوا ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، پاؤں کو جھلسا دینے والی گرمی ہے، ایک تو سورج کی تپش، سورج کی روشنی نیچے سے آگ کی تپش ہوتی رہتی، اتنا سخت گرمی کا موسم ہے۔ اب یہ روزے کی حالت میں گھر سے نکلے، فلاں جگہ جانا ہے، زمین کی کھودنے کا کام ان کے ذمے لگا ہے، چونکہ مزدوری ان کے ذمے تھی، پھوڑا لیتے ہیں، کھودنے کا کام شروع کرتے ہیں۔ ایک تو پیاس کی شدت انہیں ستاتی ہے، بھوک انہیں ورغلاتی ہے، بہت انہیں مجبور کر دیتی ہے کہ اتنا تو بھوکا ہے، اس میں پھر اوپر سے کام میں مشغول ہے، زمین کو کدال سے لے کر پھوڑ رہا ہے، زمین کی کھدائی کر رہا ہے، سورج کی گرمی ان کے آنکھوں پر پڑ کر، ان کے سر پر پڑ کر آگ سے زیادہ تیزی سے برسنے لگتی ہے، نیچے سے جو وہ ریت کی مٹی ہے وہ ان کے پیروں کو اور زیادہ ستانے لگتی ہے۔ کام کرتے کرتے ان کے جسم کے اعضاء بولنے لگتے ہیں، ان کے جسم کے اعضاء درد سے چرچرانے لگتے ہیں، تھکن ہوتی ہے، تعب محسوس ہوتی ہے۔ تو کام کرنے کے بعد جب شام گھر آتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، بیوی سے پوچھتے ہیں، بیگم صاحبہ اعندکی طعام، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ چیز موجود ہے؟ اب بیچاریاں بیوی ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر جب گھر کے باہر جاتا ہے تو انہیں احساس ہوتا ہے، کام جا کر کے واپس آتا ہے تو ان کے دل میں رحم کا مادہ ہوتا ہے، کھانے کے لیے کچھ چیزیں لے کر آ کر شوہر کے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ چونکہ حضرت قیس نے پوچھ لیا کہ کوئی افطار کے لیے ہمارے یہاں کھانے کے لیے موجود ہے، تو بیوی کہتی ہیں کہ نہیں، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، لیکن صبر کرے، میں پڑوسن سے کچھ افطار کے لیے مانگ کر کے لاتی ہوں۔ تو یہ پڑوسی کے گھر جاتے ہیں، جا کر کے کچھ مانگ کر کے افطار کے لے کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شوہر سویا ہوا ہے، شوہر نیند کے آغوش میں پہنچ چکا ہے۔ اب جیتے جی ان کے سر پر آسمان پھٹ جاتا ہے، کھڑے کھڑے ان کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے، دل پر اثر پڑتا ہے، دل بوجھ ہونے لگتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ ماجرا کیسا ہے، یہ تو میرا شوہر کھانے کے لیے آیا تھا، اب اس کی آنکھ لگ گئی ہے، اب آنکھ سے اٹھاؤں تو فائدہ نہیں ہے، چونکہ اس وقت میں جب بندہ سو جاتا تھا تو کھانا بھی حرام ہو جاتا، پینا بھی حرام ہو جاتا۔ حضرت قیس سوئے ہوئے، بیوی اگر جگانا چاہتی ہے تو بے فائدہ، کیونکہ سو لیا آدمی، اب اٹھا تو کھانا حرام ہو گیا۔
صبح جیسے ہی ہوتی تو سحر ایسی بھوک کی حالت میں انہیں سحر رکھنا پڑتا، سحر کا کھانا ان کے یہاں کھانے کی اجازت نہیں تھی، روزہ ایسے ہی رکھنا پڑتا، تو بیوی کی آنکھوں سے آنسو ہو جاتی ہے، رات بھر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، صبح کا وقت جب آتا ہے تو روزے کی نیت سے روزہ ایسے ہی رکھ لیتے۔ جب دوپہر کا وقت قریب آتا ہے تو چونکہ یہ کام کاج والے تھے، دوپہر کا وقت قریب آتا ہے، کام کے لیے جاتے ہیں، جو ہی سورج ڈھلنے لگتا ہے تو ان کا جسم جواب دینے لگ جاتا ہے، غشی طاری ہو جاتی ہے، فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ماننے والا، آپ کا صحابی، اس کے ساتھ ایک المناک حادثہ پیش آیا۔ ایک طرف یہ گر پڑتے ہیں تو دوسری طرف حضرت جبرائیل آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ اللہ کا پیغام تمہارے حوالے ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے دیکھا، اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے، اس نے دیکھا کہ بندوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی سکت نہیں ہے، لہٰذا آج کے بعد، افطاری کے بعد جو چاہے صبح صادق تک تم کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، خواہش کی چیزیں اپنے پیٹ میں داخل بھی کر سکتے ہو، بیوی کے ساتھ ملنا ملانا بھی کر سکتے ہو۔ تو اللہ نے ہمارے لیے کتنی سہولتوں کو رکھا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر روزہ اس طرح ہوتا جس طرح ان صحابی نے رکھا ہے تو ہماری کیا حالت ہوتی۔ اللہ نے اتنی سہولتیں رکھنے کے باوجود آج ہمارا حال ایسا ہے کہ روزہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف متقیوں کے لیے، جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے روزہ ہے۔ تو اللہ نے اتنی سہولتیں ہیں، اور اجر صوم کا بدلہ، روزہ رکھنے والے کا بدلہ اللہ جنت کے اندر اپنا دیدار کرواتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ داروں کو ہدایت دی کہ روزہ رکھنا، ایک بھی روزہ بغیر ناغے کے نہ چھوڑنا، دوسرا ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے رہنا۔ اللہ کے رسول سے پوچھیں، اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم کیوں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، الصیام والقرآن یشفعان لعبد یوم القیامہ، یہ دونوں چیزیں، روزہ ہے، قرآن ہے، کل قیامت کے دن جب کوئی سفارش کرنے والا موجود نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، آ کر کہنے لگے گا، روزہ آگے آئے گا، اللہ سے کہے گا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے رب ذوالجلال، دنیا کے اندر سخت گرمی کے اندر یہ اپنے پیٹ کو کھانے سے بچاتا رہا، پینے سے بچاتا رہا، خواہشات سے اپنے آپ کو باز رکھا، اے اللہ تجھے اپنی رضا کا پروانہ عطا کر دینا۔ پھر دوسری طرف قرآن اٹھ کر کھڑے کہے گا، اے اللہ تیرا حکم تھا رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، یہ بندہ راتوں کے اندر اپنی نیند کو حرام کر کے تلاوت کرتا رہا، رات جب آتی لوگ منقسم ہو جاتے، لوگ جماعتوں کے اندر بٹ جاتے، رات جب آتی تو ایک ٹیم زنا کے اندر ملوث ہو جاتی، رات جب آ جاتی تو ایک ٹیم چوری اور ڈکیتی کے اندر ملوث ہو جاتی، رات جب آتی لوگ فحش گوئی، فلمیں، ڈرامے، ناچنے والے اور دیکھنے والے، گانے والے کو دیکھ کر کے اپنے آنکھوں سے سرور پہنچاتے، دل کی تسکین کرنے میں لگتے۔ اے اللہ یہ بندے کا عمل ایسا نہیں تھا، اے اللہ یہ تو راتوں کو بیٹھ کر کے تلاوت کرتا رہا جب دوسرے لوگ گناہوں کے اندر ملوث رہے، اے اللہ آج میں تیری بارگاہ میں اس کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں، تو میری سفارش کو قبول کر دینا۔ خود قرآن کہتا ہے کہ اے اللہ سفارش میں ہوں، میں تو تیرا کلام ہوں، اگر کوئی دوسرا بندہ آ جاتا تو اللہ اس کو دھتکار دیتا کہ جا تیری سفارش مقبول نہیں ہے، تو جو جھوٹ کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے، لیکن میں تو تیرا کلام ہوں، تو نے میری خود صفائی دی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ قرآن کو پڑھنے سے پہلے اللہ نے کہا ہے لا ریب فیہ، یہ قرآن ایسا ہے جس کے اندر جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب قرآن کھڑ کر اللہ کی بارگاہ سے لڑ رہا ہے، اے اللہ میں تو تیرا کلام ہوں، تیرے سے نکلا ہوا جز ہوں، تیری گفتگو ہوں، تیری بات ہوں، تو نے میری تصدیق کر دی ہے، تو نے مجھ پر مہر لگا دی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر میں جھوٹا نہیں ہوں، اگر میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں تو اس کی اے اللہ اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما، اسے جہنم کے عذاب سے بچا کر کے جنت کے اندر اس کا داخلہ کر دینا۔ اب اللہ دیکھتا ہے جو آدمی سفارشی ہے وہ تو میرا کلام ہے، میرا کلام تو جھوٹ بول نہیں سکتا، تو اس کے فیصلے کو رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال کے اس کی بخشش کر کے اس کو جنت کے اندر بھیج دیتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں روزوں کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے پڑھنے کا معمول خود اللہ کے نبی کی زندگیوں کے اندر رہا، اور امت کو یہ بتا کر گئے کہ قرآن سے بڑھ کر تمہارے ہاتھ میں کوئی اور چیز نہیں ہے، اسے تھام لو تم مضبوط بن جاؤ گے، اسے چھوڑ دو تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم بزدل بن جاؤ گے، تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے جسموں کے اندر طاقت تو رہے گی لیکن ہمت ختم ہو جائے گی۔ آج مسلمانوں سے زیادہ کفار طاقتور ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ مسلمان ایسے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے آدمی کے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں۔ مسلمان دیکھنے میں طاقتور بھی ہے، مضبوط اعصاب والا ہے، مضبوط قوا والا ہے، لیکن اس کا دل کمزور پڑ چکا ہے۔ آج امتوں پر حالات آ رہے ہیں، ایک جگہ کسی جگہ پر ظلم ہوتا ہے تو دوسری جگہ کے لوگ بیٹھ کر اس کا تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ حالات تو وہاں تک ہے، ہم تک تو نہیں آئے نا۔ اگر قرآن کا سچا پکا عامل ہوتا، قرآن کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتا، اپنی زندگی کو قرآن کے احکام کے مطابق چلا دیتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حالت تو دور کی بات، مسلمان کو دیکھ کر کے غیر کا دل دھڑکنے لگتا، اس کے دل کے اندر رعب اور دبدبہ طاری ہونے لگتا۔ اللہ قرآن کے اندر کہا ہے، جنگ بدر کا موقع ہو یا دوسرے مواقع ہیں، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تم اسلام پر چلتے ہو، ہم کفار کے دلوں کے اندر تمہارا ڈر بٹھا دیں۔ تمہارے آمنا سامنا ہونا تو دور کی بات، تمہارا گزر ہوتا ہے تو کفر دیکھ کر مچلنے لگتا ہے، ڈرنے لگتا ہے، دبنے لگتا ہے، کھسکنے لگتا ہے کہ ایک اللہ کے ماننے والا آ گیا ہے، اسلام کا شہزادہ آ رہا ہے، قرآن کا ماننے والا ہے، ہماری طاقت اس سے مٹ بھیڑ کرنے کی نہیں، چلو ہم یہاں سے نکلتے ہیں۔ زمانے قدیم کے اندر تو مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اس وقت کفار کا ہجوم اور ہنڈ اتنا تھا کہ کفار سمجھتے تھے کہ یہ تھوڑی جماعت ہمارا مقابلہ کر نہیں سکتی۔ ایسے ماحول میں اللہ نے کامیاب کر کے بتا دیا، آج تو ایسا ہے کہ مسلمان جتنے ہیں آرام سے مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر سے اس طاقت کو چھین، کمزور ہو گئے، نڈھال ہو گئے۔ اور ہماری قوم کے اندر یہ اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ان کے دل مر گئے ہیں، پھر بھی ان کے اندر یہ بات احساس نہیں دلاتی کہ ہماری کون سی کمی ہے، آج ہم ایک غیر کے سامنے کھڑ کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آج ہمارے دل ٹھنڈے اور نرم کیوں پڑ گئے۔ یہ جستجو ہے، یہ تلاش ہے، ہمارے مسلمان کے اندر، دلوں کے اندر سے یہ چیز نکل گئی ہے۔ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے صرف قرآن کو ماننے والا مسلمان ایسا نہ سمجھے کہ اللہ کے وعدے میرے ساتھ ہیں، اللہ کی نصرتیں میرے ساتھ ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم نے قرآن جس کے پاس رکھا ہے اس کو رکھ کر کے بھی ہم نے گمراہ کر دیا۔ کیوں؟ قرآن کو تو انہوں نے اپنے پاس رکھا لیکن قرآن کی ناقدری کرتے رہے، اسے اپنے پشت پیچھے ڈالتے رہے، ہم نے ان کے اندر جو اعضاء کے اندر طاقت تھی ساری طاقتیں ہم نے چھین لی اور ہم نے ان کو گمراہ اقوام کے اندر ان کا شمار کر دیا۔ آج بالکل 100% ہماری بھی یہی حالت ہے، سب کچھ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، بات کرنے کا موقع آتا ہے تو ہماری زبانیں گونگے پڑ جاتی ہیں۔ یہ ہم اپنی زبانوں کو گونگے بنا نہیں رہے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے کی صلاحیت ہماری زبانوں سے چھین رہا، مار دیں گے کر دیں گے، کہ ہم اپنے ہاتھ کو نہیں روک رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے کرنے والے کام کو روک لگا دیا ہے، کہا ہے کہ اب تم بزدل ہو، تم نے میرے قرآن کو چھوڑ کر کے تم نے زندگی گزار دی ہے، اب تم یہ تمنا کرتے ہو کہ تم طاقتور ہو، تم طاقتور ہو، کہاں سے طاقتیں تمہارے اندر آئیں گی؟ طاقت تو جو اصل ہوتی ہے ایمان کی طاقت ہوتی ہے، اسلام کی طاقت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ قرآن کو مضبوطی کے ساتھ قرآن پر عمل کر کے اس پر جمے رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا عشرہ ہمارے سروں پر لا کر کے رکھ دیا ہے، اس میں اے میرے بندے تو میری بتائے ہوئے مطابق چلنے لگے تو میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ تیرے ہر ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ آخر میں تیری بخشش کے فیصلے بھی کر دوں گا۔ تو انتہائی اس بات کی ضرورت ہے
جو یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، یہ مغفرت والا عشرہ چل رہا ہے، گناہوں سے احتراز کرنا، اعمال کے اندر جڑ جانا، کلام پاک کی کثرت سے تلاوت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سچے دل سے ان باتوں پر کوئی عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشرے کے ختم سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی مغفرت کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائیں۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔